ناظرین کرام، آج میں اب سے ایک ایسی جنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ جنگ نہ تو کسی میدان میں لڑی جاتی ہے، نہ ہی اس میں روایتی ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جنگ ہماری آنکھوں کے سامنے لڑی جا رہی ہے، مگر ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ یہ جنگ خلا کے بے پایا اندھیرے میں لڑی جا رہی ہے اور انٹرنیٹ کی پوشیدہ گلیوں میں۔ یہ جنگ ہماری روزمرہ زندگی کی ڈیجیٹل بنیادوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ہماری بینکنگ، ہماری مواصلات، ہماری نقل و حرکت، یہاں تک کہ ہماری فوجی طاقت بھی اب خلا میں موجود سیاروں اور انٹرنیٹ کے ذریعے چلتی ہے۔ اور جس چیز کو کنٹرول کر لیا جائے اسے تباہ کر دیا جائے۔ ہزاروں سالوں تک جنگ ایک معلوم چیز تھی۔ یہ دشمن کا وہ چہرہ تھا جو سامنے نظر آتا تھا۔ یہ توپوں کی گڑگڑاہٹ تھی، بارود کی بو تھی، میدان جنگ کی وہ واضح اور خوفناک جغرافیائی حد بندی تھی جہاں فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھیں۔ لیکن وہ دور اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جنگ کا اعلان نہیں ہوتا، یہ گولیوں اور بمبوں سے نہیں لڑی جاتی، یہ خاموشی سے شروع ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے پہلے ختم ہو جائے کہ ہم میں سے اکثر کو اس کا پتہ بھی چلے۔ جنگ کا نیا میدان اب زمین، پانی یا فضا میں نہیں ہے، یہ سائبر سپیس میں ہے، اور حتمی بلند مقام یعنی خلا میں ہے۔ ان کا جواب ایک ڈسٹریبیوٹڈ غیر مرکوز نیٹ ورک تھا جس کا نہ کوئی دل تھا نہ سر، ایک ایسا نظام جو خود کو ٹھیک کر سکتا تھا۔ وہ انٹرنیٹ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، وہ ایک زندہ رہنے والا مواصلاتی نظام بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے پیشین گوئی کی کہ مستقبل کی سلامتی معلومات کی لچک، انفارمیشن ریزیلینس پر منحصر ہوگی۔ دہائیوں بعد تجزیہ کاروں آرکویلا اور رونفیلڈٹ نے اس خیال کو ایک نام دیا، نیٹ وار۔ انہوں نے پیشین گوئی کی کہ مستقبل کے تنازعات نیٹ ورکس کے ذریعے لڑے جائیں گے، ہیکروں، کارکنوں اور فوجیوں کے جھنڈ، سب ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے۔ مقصد کسی فوج کو تباہ کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حوصلہ توڑنا ہوگا، اسے دیکھنے، بات چیت کرنے اور فیصلہ کرنے کی اس کی صلاحیت کو پارا پارا کرنا ہوگا۔ اور اس نیٹ ورک کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہوگی؟ ایک اور پیشین گوئی ذہین ترین دماغ آرتھر سی کلارک کی طرف سے 1945 میں انہوں نے جیواسٹیشنری مواصلاتی سیارے، کمیونیکیشن سیٹلائٹ کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے لٹری اس اوربٹر شاہراہ کا نقشہ کھینچا جو ہمارے سیارے کے سینٹرل نروس سسٹم بننے والی تھی۔ انہوں نے ہمیں میدان جنگ خود دے دیا۔ پیشین گوئیاں اب نظریہ نہیں رہے، وہ ہماری حقیقت ہے۔ 2022 میں روس کی یوکرین پر حملے کے آغاز کے پہلے گھنٹوں میں پہلا وار ٹینک کا نام نہیں تھا، یہ ایک سائبر حملہ، سائبر اٹیک تھا۔ نامی ایک جدید میلویئر نے سیٹلائٹ نیٹ ورک سے منسلک ہزاروں مودمز کو وائپ کر دیا، فوری طور پر یوکرینی فوج اور یورپ بھر کے ہزاروں شہریوں کے مواصلات کو تباہ کر دیا۔ اور یہیں پر ختم نہیں ہوا، جی پی ایس سگنل اسپوف کیے گئے، جہازوں کے نیویگیشن سسٹمز انہیں ہوائی اڈوں پر کھڑا دکھا رہے تھے۔ یہ سائنس فکشن نہیں ہے، یہ ایک سٹینڈرڈ ٹیکٹک ہے۔ ایران نے 2011 میں مشہور طور پر جی پی ایس سگنل اسپوف کیے تاکہ ایک امریکی ڈرون پکڑ سکے، اسے زمین پر اتارا کیونکہ وہ سمجھا کہ یہ ایک دوستانہ بیس پر اتر رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ سب سے کمزور کڑی ستاروں میں نہیں ہے، یہ زمین پر ہے۔ ہیکر پرانے گراؤنڈ سٹیشنز کو نشانہ بناتے ہیں جن کی سیکیورٹی آؤٹ ڈیٹڈ ہے، وہ سگنلز کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ راستہ ڈھونڈتے ہیں کیونکہ دہائیوں تک سیکیورٹی ایک آفٹر تھاٹ تھی۔ ہم نے اپنا سب سے کرٹیکل انفراسٹرکچر خلا میں رکھا ہے، بغیر دروازہ لاک کیے۔ ایک سائبر سیکیورٹی تجزیہ کار اسکرین پر نظر آتا ہے۔ حملہ ایک واٹرشیڈ مومنٹ تھا، یہ ایک لیو ڈیمونسٹریشن تھی کہ خلا میں سائبر وارفر مستقبل کا خطرہ نہیں ہے، یہ کیپبلٹی ہے۔ اس نے دکھایا کہ ایک سنگل فوکسڈ سائبر حملہ بڑے پیمانے پر ملٹی نیشنل اسکیل پر فوری کیسکیڈنگ افیکٹس ڈال سکتا ہے۔ اگلا کیا آتا ہے؟ آج کے پیش گو ایک اور بھی زیادہ کمپلیکس مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ورنر ونگ اور ڈیوڈ برن جیسے فیوچرسٹس نے وارز اور پرسپشن اٹیکس کے بارے میں لکھا۔ ہم اب اس تھریشولڈ پر ہیں۔ ایک کرائسس کا تصور کریں جہاں کسی سربراہ مملکت کی ایک جنگ کا اعلان کرتی ہے یا ریٹریٹ کا حکم دیتی ہے۔ کیا ہم اپنی آنکھوں پر یقین کریں گے؟ یہ کاگنیٹو وارفر ہے، سچائی کی خود کے لیے جنگ۔
और खला में तनाज़ो फिजिकल हो जाता है। कौमें पहले ही मिसल्स और इंस्पेक्टर सैटेलाइट्स का टेस्टिंग कर रही हैं, जो किसी दूसरे मुल्क के सैयारे के करीब जा सकते हैं और इसे डिसेबल कर सकते हैं। कोई धमाका नहीं, सिर्फ एक धक्का एक यूजलेस ऑर्बिट में। सबसे बड़ा खतरा वो है जिसकी नासा के साइंसदान डोनाल्ड केस्लर ने पेशीन गोई की थी। कलिजन्स का एक चेन रिएक्शन दबरी का एक नाकाबिल उबूर बादल बना सकता है, हमें जमीन पर फंसा सकता है और आने वाली नस्लों के लिए ऑर्बिट रीजन्स को काबिल इस्तेमाल बनाने से रोक सकता है। एक सिंगल मलिशियस साइबर हमला जो किसी सैयारे को दूसरे से टकराने का सबब बनता है, मुमकिना तौर पर उस कैटेस्ट्रॉफी को इग्नाइट कर सकता है। मसला एक लीगल वैक्यूम है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 की है। इसमें साइबर वॉरफेयर के लिए कोई रूल्स नहीं है, खला में जंग के एक्ट की कोई तारीफ नहीं है। अगर कोई अब के सैयारे का कंट्रोल संभाल ले, क्या ये जंग का एक्ट है? क्या अब साइबर हमले के साथ जवाब देंगे? एक मिसल, हम इस ग्रे जोन में नेविगेट कर रहे हैं और दांव पर पूरी आलमी मईशत लगी हुई है। जवाब इतना ही सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए जितना खतरा है। नया फ्रंट लाइन उन लैब्स में है जो हमारे डेटा की हिफाजत के लिए इंक्रिप्शन और हमारे सैटेलाइट्स की हिफाजत के लिए अनामली डिटेक्शन तैयार कर रही है। सैटेलाइट्स के लिए आर्किटेक्चर की एनिमेशन जहां हर कमांड वेरीफाई होने तक ट्रस्टेड नहीं होती। इसका मतलब है आर्किटेक्चर्स के साथ सैटेलाइट्स बनाना जहां कोई कमांड ट्रस्टेड नहीं है जब तक कि इसे वेरीफाई न किया जाए। इसका मतलब है खला में रूल्स ऑफ द रोड कायम करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आवाज, जब विजुअल सैटेलाइट्स डेटा स्ट्रीम्स दिखाते हैं और आखिर में जमीन के होल पीसफुल और साइलेंट व्यू पर पैन बैक करते हैं। पेश गवाहे ने इसे आते देखा। इब्तिदाई लड़ाइयां पहले ही लड़ी जा चुकी है। यूक्रेन में जंग ने पहली बैटलफील्ड लैब मुहैया की। सवाल अब यह नहीं है कि क्या ये तनाज़ो का मुस्तकबिल है, सवाल यह है क्या हम तैयार होंगे। खामोश जंग पहले ही जारी है। इंतखाब यह है कि आया हम उसके शिकार बनते रहेंगे या इसके आर्किटेक्ट बन जाएंगे। अगली जंग की पहली गोलियां शायद सालों तक न चलाई जाएं, लेकिन उन्हें आज प्रोग्राम किया जा रहा है।